وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 1 سے 3 حصہ دوم، درس کا نمبر 1960. آج کا موضوع، کیا ہم ہدایت الہی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے. واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے. وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کارساز کافی ہے. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 1. یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی تقوی کی روش اختیار کرو اور اطاعت نہ کرو کافروں کی اور منافقوں کی. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور پیروی کرو جو وحی کی گئی ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پہ بھروسہ رکھو. وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے. سامعین اکرام، سورہ احزاب اور مضمون ہمارے لیے ہے. ہر وہ شخص جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا امیدوار ہے، اس کے لیے اس 3 آیات میں سارا پروگرام بتا دیا گیا ہے. اور مختصر طور پہ 5 باتیں ہیں. تقوی، اللہ کا تقوی، کافرانہ روش اور منافقانہ روش سے باز آ جانا، اور اللہ کی احکامات کی پیروی کرنا، اور تیسرا جو ہے 5واں جو ہے بھروسہ، خالص اللہ پہ بھروسہ. یہ 5 صفات ہوں آپ میں، آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور اسی کی ہم بات کر رہے تھے گزشتہ سبق میں بھی. پہلے تو تقوی کی ہم نے بات کی تھی. دیکھیں، تقوی کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جنت اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کی ہے، جن کی روش
متقیانہ ہوگی، یعنی جو تقوی کی روش پر چلے گا، تقوی کے مطابق زندگی گزارے گا، یا اگر میں دوسرے الفاظ کہوں تو اگر زندگی احتیاط سے گزارے گا تو یہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ یہ یعنی تقوی جو ہے ایک جامع لفظ ہے سامعین کرام۔ احتیاط، دیکھیں احتیاط کس بات سے، تھوڑا سا میں بھی اگر اس بات کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں تو بہتر ہے۔ دیکھیں انسان جب آتا ہے تو اس کے سامنے یعنی اس کے سامنے میدان عمل کھلا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دے کے بھجوایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے امانت کہا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، میں نے یہ امانت، ابھی میں اس کی وہ نہیں کر رہا، لیکن اس میں یہ ہے کہ امانت ایک تو اختیار ہے اس میں، یعنی ایک امانت کا ایک حصہ اختیار ہے کہ یعنی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی خود مختاری دی ہے، وہ اختیار کہ تم چاہو تو کرو، چاہو تو نہ کرو، چاہو تو اطاعت کرو، چاہو تو نہ کرو۔ یہ ایک امانت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز دی ہے، یہ اختیار امانت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ باقی تو اس کی اپنی تفصیلات ہیں، وہ پھر اپنی جگہ پہ بیان ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ اب یعنی اس کو اختیار دے کر، دیکھیں باقی مخلوقات تو مجبور محض ہیں، آپ کو پتہ ہے، ہونا چاہیے۔ ہر مخلوق جو ہے وہ مجبور ہے اپنی فطرت پر اور اپنے مقصد کے مطابق کام کرنے پہ۔ ہمارا مقصود اللہ ہے، ہمیں جانا ہے اللہ کے پاس، ہمیں بننا ہے اللہ کا خلیفہ، لیکن ہمیں اللہ کا خلیفہ یعنی بننے یا نہ بننے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے۔ اور اگر میں قرآن کی آیت کے سلسلے میں یعنی قرآن کی ایک آیت پیش کروں تو وہ یہ ہے کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو بس جس کا جی چاہے یقین کر لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ اب یہ حق کیا ہے؟ یہ وہ یعنی نظام زندگی ہے، یہ وہ ایک طرز حیات ہے، دین الحق جسے قرآن نے کہا ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ۔ وہ یہ حق کیا ہے؟ یہ اسوہ رسول ہے، یہ بات میں آپ کو وضاحت سے کہہ رہا ہوں۔ تو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اختیار تو دیا ہے، لیکن یعنی چوائس دے دی ہمیں۔ اب چوائس اس لیے دی ہے کہ جو منزل ہے وہ تو اللہ ہے، اب اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کے لیے کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دے دی، بس جس کی اپنی خواہش ہو، امید رکھتا ہو رب سے ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ عمل کرے نیک، روش مومنانہ، ولا یشرک بعبادت ربہ احد، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ تو یہ اختیار ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور دیکھیں اگر میں یہ تمام مضمون کو اکٹھا کروں اور خلاصہ بیان کروں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے، یعنی اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے یا اپنے راستے پر چلنے کے لیے، اور اپنا راستہ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا ہے، وہ ہدایت ہے، اور ہم وہ ہدایت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى۔ تو اب یہ ہے نا کہ ہدایت کی پیروی کون کرے گا؟ یہ جو 2 نمبر آیت ہے، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، ہدایت کی پیروی کون کرے گا؟ جس کی منزل اللہ ہوگی۔ جس کی منزل اللہ نہیں ہوگی تو ہدایت کی پیروی وہ نہیں کر سکے گا۔ دیکھیں آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے تو پھر کوئی کھانے کے لیے آپ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا کافی ہے ہمارے لیے، اور دنیا پر خوش ہے، دنیا ہماری منزل ہے،
دنیا ہی کو ہم نے اپنا مقصود حیات بنا لیا ہے اور دنیا ہی پر خوش ہو رہے ہیں، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تو اب ایسی صورت میں جب آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا اور دنیا کے دھوکے میں آپ آ گئے، اب آپ کو ہدایت کی پیروی کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ آج قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، صدیاں ہو گئی ہیں سر کہ قرآن کو ہم چھوڑ چکے ہیں، قرآن سے ہم نے ترک تعلق کر لیا ہے۔ قرآن آج ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے، 100 باتوں کی ایک بات ہے، محض بس یہ کتاب ناظرہ ہے۔ اللہ، تو اب دیکھیں مطلب یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، کیا روش ہے ہماری، منزل کیا ہے۔ ان تمام سوالات کا جواب واضح ہے، ہماری منزل دنیا ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، دنیا کے لیے ہم ساری جد و جہد ہم دنیا ہی کے لیے کر رہے ہیں، دنیا ہی ہماری نظر میں حقیقت ہے، یہی اصل ہے، اسی کے لیے کوئی ہمیں یعنی ایک تو ہم خود سوچ و بچار سے کام نہیں لے رہے، نہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہے، یعنی کسی داعی کی بات سننے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں، تو پھر تو بات مختلف ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ سر 5 وہ ہیں، 5 تدابیر ہیں، اس پہ اگر آپ عمل کریں گے تو آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، 3 آیات ہیں اور پورا پروگرام اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، اور پہلا مطالبہ ہے تقوی کا، اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تقوی کی روش اگر کوئی اہمیت ہے تو آپ کو اللہ کو منزل بنانا ہوگا، زندگی اللہ کے لیے خاص کرنی ہوگی، زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہوگی۔ تقوی، اللہ کا تقوی، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں کی اور منافقوں کے روش پر نہیں چلنا ہوگا۔ یہ 3 باتیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ دیکھیں کافرانہ روش اور منافقانہ روش ہم کیسے چھوڑیں گے؟ جب ہماری نیت بدل جائے گی۔ دیکھیں ہماری تو نیت خراب ہو گئی ہے، آپ کو معلوم ہونی چاہیے، دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک زبردست دھوکہ لگ گیا ہے ہمیں ظاہر کا، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب جن کا دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، جن کا مقصود محبوب اور مطلوب دنیا ہے، تو اب ان کی روش کافرانہ اور منافقانہ ضرور ہوگی۔ اور تقوی کی روش اختیار کرنا، دیکھیں عام طور پہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت اسلام کے اندر پوری طرح داخل ہونا ہم اپنے لیے ناممکن سمجھتے ہیں، کچھ کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، اور جب یعنی کوئی احکامات بظاہر مانتے ہیں، حقیقت میں تو ہم دین اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں، بظاہر مجبوراً کچھ اعمال کر رہے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ظاہری طور پہ، لیکن اس کا جو مقصد ہے ہم اس سے غافل ہیں۔ ظاہر دنیا پر ہمارا یقین ہے، اور جس چیز کا تعلق باطن سے ہے اس کے بارے میں ہمارا یقین نہیں ہے۔ کلیئر بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کس کا؟ آج کے مسلمان کا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ یہ آج کے برائے نام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کی یہ حالت کہ ان کا آخرت کے بارے میں علم گم ہو چکا ہے، بلکہ آخرت کے بارے میں یہ آج کا مسلمان بہت بڑے شک میں مبتلا ہے، بلکہ یہ آج کا مسلمان اس سے اندھا ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں یعنی اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ میں ہمیشہ کڑوی کسیلی باتیں ہی کرتا رہوں، لیکن حقیقت تو حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ جو گندگی ہے وہ تو گندگی ہے، جو ہمارے دل گندگی سے آلودہ ہیں، اور ہمارے دلوں میں دیکھیں آپ اپنے دل کی یعنی اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں، ہمارے دل میں ظاہر کے علاوہ
دنیا کی، ظاہر دنیا کی چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. ہمارے دل جو ہے دنیا کی محبت سے آباد ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت سے خالی ہے. تو اب اس یعنی یہ پھر جو یہ 3 مطالبے ہیں جو آیت نمبر 1 میں، اللہ کا تقوی، منافقانہ روش یا کافرانہ روش نہ اختیار کرنا، یہ ہمارے لیے یہ بالکل بہت یعنی ناممکن ہو جاتا ہے، طبیعت ہی نہیں آتی. دیکھیں یہ آسان بات ہے، جب آپ کی منزل، جب آپ کی نیت خراب ہو گئی دنیا میں رہنے کی، بدل گئی نیت، تو پھر آپ تو دنیا ہی کے متعلق سوچیں گے. دیکھیں اصل تو رخ ہے، جب آپ نے رخ دنیا کی طرف کر لیا تو پھر آپ دنیا ہی کے بارے میں سوچیں گے، وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ سوچیں وہ دنیا ہی کا ہوگا. آج ہمارے دل، دیکھیں میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، اور یہ بات میں آپ سے انفرادی طور پہ کر رہا ہوں. یہ مت سمجھیں کہ میں دنیا کے مسلمانوں سے مخاطب ہوں، بلکہ میں آپ کی ذات سے مخاطب ہوں. آپ خود یعنی سر نیچا کر کے کبھی اکیلے میں اپنی پریشانیوں کا اندازہ لگائیں. یہ کس لیے آپ کی پریشانیاں کیا کیا چیزیں ہیں، کون سی چیزیں آپ کو غمگین کرتی ہیں یا پریشان کرتی ہیں. پھر یہ بھی اندازہ لگائیں کہ کون کون سی چیزوں یعنی اگر آپ کو حاصل ہو گئیں تو ان پہ آپ خوشی محسوس کریں گے. آپ اپنے منصوبوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی امیدوں کو دیکھ لیں. آپ کی امیدیں کیا ہیں آئندہ کے لیے، کیا چاہتے ہیں آپ یا چاہتی ہیں. تو جرنلی ہم سب کی جو پریشانیاں ہیں، خوشیاں ہیں، امیدیں ہیں، منصوبے ہیں، توقعات ہیں، اس سب کا تعلق ظاہر سے ہے، دنیا سے. اللہ تو پھر تو یہ سب کچھ دیکھیں، یہ قرآن پھر آپ کے لیے نہیں ہے. کم از کم آپ نے تو نیت ہی بدل لی. آپ نے تو اب دنیا بجائے اس کے کہ آپ دنیا میں ایک امتحان دیں اور کامیاب ہوں، آپ نے تو عیش و آرام کا پروگرام بنا لیا. کھاؤ پیو عیش کرو، مزے لوٹو، مزے کرو، مزہ کرو، انجوائے کرو. یار یہ آپ کی باتیں ہیں، میں تو سنتا رہتا ہوں نا. انجوائے کرو، انجوائمنٹ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جایا کرو اور خوشیاں مناؤ، یہ کرو وہ کرو. تو یہ ہمارے رویے ہیں. تو بہرحال یہ دیکھیں آپ اس کو. بہرحال آگے چلتا ہوں میں. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی ہمارے کاموں سے واقف ہے. اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن ہمیں کہاں احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں سے واقف ہے؟ ہمیں تو اس بات کا احساس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبردار ہے. واللہ، یہ آیت نمبر 2 میں ہے نا، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں خبردار ہے. علیم کا مطلب بھی خبردار ہے، اور خبیر، علیمن خبیرہ، یا مطلب علم کی بات ہے، وہاں علم کی بات ہے یا خبرداری کی بات ہے. یعنی ہم جس لیے زندگی گزار رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، ظاہر ہے، لیکن ہمیں بھی جاننا چاہیے. دیکھیں ہمیں بھی احساس کرنا چاہیے، ہمیں بھی علم ہونا چاہیے کہ ہمارا رخ کس طرف ہے، ہماری نیت کیا ہے. اور ایک بات میں مطلب یہ کہہ دوں کہ ہمیں اپنی نیتوں کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اعمال کے جو دار و مدار ہے سارے کا سارا وہ نیت پر ہوگا. آپ کو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں نا کہ جہنم میں سب سے پہلے 3 نیک کام کرنے والے لوگ یعنی داخل کیے جائیں گے. یہ وہ نیک لوگ ہیں جن کی نیک کاموں کی نیت خراب ہو گئی تھی. اب ہمارے عام طور پہ تو یعنی عام طور پہ جو لوگ ہیں، ہم تو بخیل ہیں، سخی بھی نہیں ہیں، پھر ہم عالم بھی نہیں ہیں، یعنی علم سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے جو دین کا علم ہے، اور جو اللہ کی راہ میں نہ ہم نے کسی کی جان لی ہے نہ اپنی جان دی ہے. یہ تینوں ہم نہیں ہیں. یعنی اب یہ 3 لوگ جو ہیں یہ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے. کیا وجہ تھی کہ ان کی نیت میں فرق تھا؟ اپنی نیتوں کا جائزہ لیں
اپنی نیتوں کو صحیح کریں اور اللہ کے لیے نیت کر لیں۔ رخ جو ہے دیکھیں، اس وقت میں کلیئر بات کر رہا ہوں، ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، اور رخ ہونا چاہیے تھا اللہ کی طرف۔ انی وجہت، ہمیں یہ اپنے عمل سے کہنا چاہیے تھا کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے، میں یکسو ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، اگر آپ یکسو نہیں ہیں اللہ کے سامنے پھر آپ مشرک ہیں، اس آیت کی روح سے۔ یہ حقیقت ہے، اس میں ایسی کوئی اس آیت یا اس آیت کی بات نہیں ہے۔ جس طرف آپ کا رخ، اگر اللہ کی طرف آپ کا رخ نہیں ہے تو پھر لازماً آپ مشرک ہیں اور شرک میں مبتلا ہیں عملی طور پہ۔ زبان سے آپ کہیں نا لا الہ الا اللہ، لیکن آپ عملی طور پر دیکھیں، ایک تو توحید ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، ایک تو خالص توحید ہے۔ خالص توحید صرف اللہ کے لیے زندگی گزارنا اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا، یہ کیا ہے؟ یہ توحید ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کی مرضی کو چھوڑ کے اس سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں تو یقیناً یہ روش مشرکانہ ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ روش کیا ہے؟ منافقانہ۔ اور ہماری روش منافقانہ ہے، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، ہمارا رخ باطن کی طرف نہیں ہے۔ اللہ سے تو ہم غافل ہیں، یہ غافلوں کا ٹولہ ہے۔ آج کے مسلمان جو ہیں اولئک هم الغافلون۔ اور اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان اللہ کان علیما حکیما، حکیم ہے، دانا ہے، یعنی اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اب یہ باتیں جو ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات ہیں، چونکہ ہم راہ اعتدال سے ہٹ گئے ہیں، ہم نے اپنا رخ بدل لیا ہے، آخرت سے رخ پھیر کر ہم نے ظاہر کی طرف کر لیا ہے، یہ ساری باتیں قرآن ہماری پھر سمجھ میں نہیں آئے گا اور نہ میں اتنی پھر اس کی وضاحت بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ ایک بنیادی خیال ہمارے ذہن میں رچ بس گیا ہے۔ دیکھیں اصل بات ہوتی ہے خیال کی، خیال دنیا اگر آپ پر حاوی ہے پھر قرآن آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، ادھر ادھر پھر وہ باتیں ہوتی رہیں گی، قرآن سے پھر ہم ایسے گزر جائیں گے جیسے کہ آٹے میں بال گر جاتا ہے نا، اور بال کو نکالیں تو پھر اس پہ آٹا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال سوچیں آپ اس بات پہ۔ بہرحال اپنی دوسری آیت جو ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، تم پیروی کرو جو وحی کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ بڑا اہم، دیکھیں یہ وہ بنیادی مطالبہ ہے جو کہ انسان اول کو اللہ تعالیٰ زمین پر اتار رہا تھا، سورہ بقرہ میں ہے، آدم کو، تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اس سے؟ اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی، تم اے آدم تم جاؤ زمین میں، وہاں تمہیں میں اپنا راستہ بتاؤں گا، ہدایت دوں گا اپنے راستے کی۔ ہدن کیا ہے؟ یہ اللہ کا راستہ ہے، لیکن جن کی منزل اللہ نہیں ہے ان کو تو اللہ کے راستے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آج بھی ہم نیکی کے تصور سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں اور ہم اپنی خواہشات کے تابع ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ عام طور پہ یہ تمام مسلمانوں کو انفرادی طور پہ بھی، آپ گھر کا ماحول آپ دیکھ لینا، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اپنی مرضی سے سلوک کر رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے اخلاق ہیں، اپنا مزاج ہے، اپنا اخلاق ہے۔ ہدایت کے ہم تابع ہو کر ہمارے گھروں کی جو زندگی ہے وہ ہدایت کے تابع نہیں ہے، وہ من چاہی زندگی ہے۔ بیگم صاحبہ کا جب موڈ ہوگا وہ موڈ اچھا کر لیں گی، جب نہیں ہوگا تو خراب کر لیں گی، اسی طرح ان کا شوہر ہے،
مجھ سے بات مت کرو، بس مجھے چھوڑ دو، لیو می الون. میاں کہتا ہے نا بچوں کو کہ بھئی آج میرا موڈ خراب ہے. وہ گھر میں جب داخل ہوتا ہے تو بچوں کو اور پتہ چل جاتا ہے کہ آج ہمارے ابو کا باہر کچھ بگڑا ہے، موڈ خراب ہے، تو وہ پھر موڈ کو دیکھ کے جو ہے وہ پھر وہ کرتے ہیں، زیادہ مذاق نہیں کرتے یا بولتے نہیں ہیں. لیو می الون. یہ ہماری دیکھیں، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، ہم اللہ کی مرضی کے تابع نہیں ہیں، نہ ہونا چاہتے ہیں. کلیئر بات میں کہہ رہا ہوں. تو وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، یہ سب سے اہم بات ہے، ہدایت کا اتباع. یوحیٰ الیک، یہ اللہ نے یہ وحی کی ہے کس کے لیے؟ ہمارے لیے. نبی تو ازلی ہدایت یافتہ تھا، وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں. ہدایت تو ہمارے لیے ہے، یہ ہدی للمتقین ہے، ہدی للمتقین. تو ان ہدایات کا اتباع کرو. اور یہ بات بھی میں ساتھ ساتھ کہہ دوں سامنے کرام کہ اگر اللہ ہماری منزل نہیں ہے تو ہم ہدایت کا اتباع، ہماری سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آئے گی. آج دیکھ لیں، صاحب دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں گریڈ 26 کے، سائل آیا ہوا ہے، کوئی کام درخواست لے کے آیا ہے، صاحب کے اختیار میں ہے، رشوت کے ریٹ طے ہو رہے ہیں. نماز کا وقت آتا ہے تو وہ نماز پڑھ لیتے ہیں. اور جو ہدایت ہے، دیکھیں ہم نے تو 5 بنا تک ہدایت کو محدود کر دیا ہے: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. نماز پڑھ کے صاحب آتے ہیں، پھر 2 لاکھ پہ بات ڈن کر لیتے ہیں کہ بھئی 2 لاکھ دو تو یہ کام ہو جائے گا تمہارا. تو سائل بھی پھر مجبور ہوتا ہے، رشوت لینا دینا یہ چلتا رہتا ہے دفتروں میں. عام طور پہ گورنمنٹ کا جو عوام کا پیسہ ہے اس میں ہم کرپشن کے سارے ادارے جو ہیں یہ راستے ڈھونڈتے رہتے ہیں. مجھے پتہ ہے اچھی طرح، آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے. یہ سارا معاشرہ ایسا ہے. یہ تو میں یعنی ایک ثبوت کے طور پہ، یعنی ایک دلیل کے طور پہ بات کر رہا ہوں. یہ صرف رشوت اور کرپشن کی بات نہیں ہے. اصل کیا چیز ہے؟ ہدایت کے اتباع سے انکار ہے ہمارا. یہ ایک رویہ ہے، بنیادی رویہ ہے. ہدایت کا ہم نے اتباع نہیں کرنا، نہ اس کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں، دیکھیں آپ کے ذہن کو آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، لیکن میں آپ کو صرف اشارہ دے رہا ہوں، نشاندہی کر رہا ہوں کہ ہدایت ہماری ضرورت نہیں ہے. اور اتباع ہدایت کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. وہ آیت جو میں آپ کو پڑھ رہا تھا نا، جو پہلا انسان آیا، اہبطوا منہا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون. جنہوں نے ہدایت کا اتباع کرنے سے انکار کر دیا یا مان لیا اور پھر عمل نہیں کیا، وہ ہم ہیں. جھٹلانے والے ہم ہیں. کافر انکار کرنے والے ہیں. ہم نے انکار نہیں کیا، ہم مانتے ہیں لیکن ہم اس کو جھٹلاتے ہیں. قرآن کو اور حدیث کو، یہ بالکل کلیئر بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ اس بات کو میں چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں. قرآن کو اور حدیث کو، یعنی اس کے جو عمل ہے اس کو ہم نہیں مانتے، اس کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے. انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ قرآن آج ہمارا آئین نہیں ہے پاکستان کا. وہ انگریزوں کی دور کی وہ آ رہی ہیں، وہ اصطلاحات وغیرہ آ رہی ہیں، وہ سارے قوانین، 1876 کا قانون، ابھی بھی آپ دیکھ لیں اپنے قانون میں یہ شقیں شامل ہیں. قرآن ہمارا آئین نہیں ہے. حکم کیا ہے؟ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، تم پیروی کرو جو وحی کی جا رہی ہے تمہارے رب کی طرف سے. ہدایت کی پیروی میں نجات ہے. ہدایت کی پیروی اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ ذلیل اور خوار ہوں گے. آج کا مسلمان ذلیل اور خوار ہے.
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔